السلام علیکم پاکستانیوں، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ پاکستانیوں، 2 دن سے سن رہا ہوں کہ ایک بندہ ہے جو تہجد کے ٹائم اٹھتا ہے اور فجر کی نماز کے بعد وہ دفتر جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا تو سوچا آپ سے بھی شیئر کروں۔ پاکستانیوں، آپ نے چالاک لومڑی کے حوالے سے کافی مثالیں سنی ہوگی کہ چالاک لومڑی ہمیشہ جنگل میں جانوروں کو بیوقوف بناتی ہے اور ہمیشہ وہ ہمدردی سمیٹتی ہے اور بڑی چالاک ہوتی ہے، مکار ہوتی ہے، جس کی وجہ سے وہ جانوروں کو بیوقوف بناتی رہتی ہے۔ تو پاکستانیوں، بالکل وہی مثال اگر آج کے دور میں دیکھا جائے تو وہی چالاک لومڑی والی مثال اس وقت کی موجودہ مریم نواز پہ بالکل فٹ آتی ہے۔ وہ کیسے آتی ہے یہ میں آپ کو واقعہ سنا لیتا ہوں، پھر آپ خود غور کر لیں۔ پھر آپ خود غور کر لیں۔ پاکستانیوں، مریم نواز سمجھتی ہے کہ وہ عوام کو جس طریقے سے بھی جھوٹ بولتی رہے گی، جس طریقے سے بھی بیوقوف بناتی رہے گی تو پاکستانی اس کی جھوٹی باتوں میں آ کے بیوقوف بن جائے گے۔ تو پاکستانیوں، یہ تو کم از کم پٹواری اس کی باتوں میں آ کے بنگڑے ڈال لیں گے، لیکن پاکستانی تو ماشاءاللہ بھی شعور والے بن چکے، تو وہ کم از کم اس چالاک لومڑی کے چکر میں نہیں آئے گی۔ اچھا پاکستانیوں، آپ نے سنا ہوگا کہ تہجد کے وقت اٹھنے پر اور فجر کی نماز پڑھنے کے بعد جو بندہ باہر جاتا ہے تو اس پہ پاکستان کو دونوں ہاتھوں سے لوٹنا حلال ہو جاتا ہے۔ اور ایک دوسری بات کہ جب پیٹرول پاکستان میں مہنگا ہوتا ہے تو لندن میں بیٹھے بگوڑے کے دل میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پاکستانیوں، سننے میں یہ آیا ہے کہ لندن کے بگوڑے کے دل میں جب درد ہونا شروع ہو جاتا ہے تو وہ لندن کے مہنگے ترین پیزا ہٹ میں جا کے پیزا کھا لیتا ہے، جس کے بعد اس کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ سارے لطیفے آپ کو چالاک لومڑی کے منہ سے سننے کو آج کل ملیں گے، اور ان کے جو لفافہ ٹی وی چینل ہے وہ آپ کو دن رات سناتے رہیں گے۔ اچھا، میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، ایک حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، تو اسے سن کے شاید آپ بھی شہباز شریف کے فین بن جاؤ گے، اور ہو سکتا ہے کہ آپ اس کی زندگی پر اس کو دیکھ کے اس کی زندگی پہ ہی عمل کرنا شروع نہ کر دو۔ تو ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں جو حقیقت پر مبنی واقعہ ہے، 2 مہینے پہلے یہ واقعہ ہے، اورنگی ٹاؤن 10 نمبر کا یہ واقعہ ہے، جہاں پہ صبح سویرے ایک بس اڈے کے مالک کے گھر میں ڈکیتی ہوئی سویرے، اور اس کے پورے گھر کو لوٹا گیا۔ اچھا، ظاہر ہے جب وہ بس اڈے کا مالک تھا تو وہ مالدار تھا، اور مالدار تھا تو تھوڑا اثر و رسوخ والا بھی تھا، تو اس لیے پولیس نے بھی پھرتی دکھائی اور کچھ دنوں کی محنت کے بعد اس ڈکیت گینگ کو پکڑ لیا، جس میں 4 بندے تھے۔ اچھا پاکستانیوں، پہلے تو ان 4 بندوں کو پولیس والوں نے کافی سمجھایا کہ آپ بتا دو سب کچھ، لیکن وہ بالکل مکر رہے تھے ہر بات سے، جس کے بعد ان کی کافی دھلائی کی گئی، پٹائی کی گئی۔ اس کے بعد گینگ کا جو سب سے بڑا سربراہ تھا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم سب بتا دیں گے لیکن آپ ہمیں اور مارنا نہیں۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، آپ ہمیں سب کچھ سچ بتا دو۔ اچھا، تو قصہ مختصر، ڈاکو نے پولیس والوں کو جب واقعہ سنانا شروع کیا تو انہوں نے کہا کہ ہم کافی ٹائم سے اس خان صاحب کے پیچھے پڑے تھے، لیکن ہمیں موقع نہیں مل رہا تھا اس کے گھر میں ڈکیتی کرنے کا، کیونکہ دن میں اس کے گھر میں کافی آنا جانا رہتا تھا لوگوں کا، ان کے بھائیوں کا، تو اس وجہ سے ہم نے کافی کوششیں کی لیکن ہم کامیاب نہ ہو سکے۔ تو اس کے بعد کہا کہ ہم لوگوں نے کافی سوچ بچار کے بعد ایک پلاننگ بنائی۔ بولا وہ پلان یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ ہم تہجد کے ٹائم اٹھیں گے، ٹھیک ہے، تہجد کے ٹائم ہم چاروں اٹھیں گے اور اس کے بعد اس کے گھر میں ڈکیتی کریں گے۔ اور وہ کس طرح کریں گے؟ انہوں نے کہا ہم رات جلدی سوئے، کہا تہجد کے ٹائم 2 بندے اٹھے اور باقی جو 2 بندے ہمارے ساتھ ہیں ان کو بھی ہم نے اٹھا لیا فون کے ذریعے، اور اس کے بعد پھر ہم تہجد کے ٹائم خان صاحب کے گھر کے پاس سے تھوڑے فاصلے پہ ہم کھڑے رہے۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں پتہ تھا کہ خان صاحب نمازی بندہ ہے اور وہ نماز کے لیے لازمی جائے گا مسجد، تو کہا ہم تہجد کے ٹائم سے اس کے گھر کے فاصلے پر کھڑے تھے اور انتظار کر رہے تھے فجر کی اذان کا۔ جب فجر کی اذان کا ٹائم ہوا
اور تو دیکھا دور سے ہم نے خان صاحب گھر سے نکلتے ہوئے مسجد کی طرف جا رہے تھے، تو کہا ہمارے ساتھیوں میں سے ایک ساتھی کو ہم نے بھیج دیا خان صاحب کے پیچھے کہ بھئی آپ مسجد کے باہر کھڑے رہو، اگر خدا نخواستہ ہم گھر کے اندر جائیں اور ہمیں ٹائم لگا تو خان صاحب جب مسجد سے نکلیں گے تو آپ ہمیں فون کر لینا۔ کہا ایک بندے کو ہم نے مسجد کی طرف بھیج دیا خان صاحب کے پیچھے، اور کہا کہ 3 بندے ہم اندر گھر میں ان کے گھس گئے اور ہم نے پورے گھر کا صفایا کر لیا، اور کہا کہ خان صاحب جب نماز سے فارغ ہو کے گھر آ رہے تھے تو ہم نے اس کا سارا گھر کا صفایا کر لیا تھا اور ہم علاقے سے بھی فرار ہو گئے تھے۔ تو پاکستانیوں ابھی آپ فیصلہ کرو کہ ان ڈکیت گینگ کو سزا ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ جو طریقہ واردات ہے دونوں کا تقریباً سیم ہے۔ جو چالاک لومڑی نے طریقہ واردات بتایا بالکل وہی طریقہ واردات ان ڈکیتوں کا بھی تھا۔ تو ابھی یہ فیصلہ آپ پر ہے کہ جن کو پولیس والوں نے پکڑا تھا، خان صاحب کے گھر میں ڈکیتی کی تھی، بس اسٹینڈ کا مالک جو تھا، تو ان کو سزا ہونی چاہیے یا نہیں، کیونکہ شہباز شریف صاحب یا تو ان کے فین تھے یا یہ شہباز شریف صاحب کے فین تھے۔ اب یہ فیصلہ آپ لوگ کر لیں۔ لیکن پاکستانیوں ایک بات طے ہے پاکستانیوں، آپ کو تو واقعہ سمجھ میں آ گیا ہوگا، لیکن ابھی آپ اس سے خود اندازہ لگا لیں کہ بندہ تہجد کے وقت اٹھے یا فجر کی نماز کے بعد اٹھے، ڈکیتی ہوتی ہے، چاہے وہ 1 لاکھ کی ہو یا 1100 ارب کی ہو، اور ملک کو لوٹنا حلال نہیں ہو جاتا ہے اگر کوئی فجر کی نماز کے بعد بھی جاتا ہے ملک لوٹنے، یا 8 بجے بھی جاتا ہے۔ تو ان چیزوں سے کم از کم پٹواری قسم کے لوگ بیوقوف تو بن جائیں گے، لیکن پاکستانی عوام مشکل ہے اس دفعہ اس چالاک لومڑی کے اس حربوں میں آ جائے گی۔ اچھا، زبردست بات یہ کہ چالاک لومڑی کا یہ بھی کہنا ہے کہ خان صاحب آفس دیر سے جاتے تھے، جیسا کہ خان صاحب ان کے گھر کے ملازم تھے، ان کو پتہ تھا۔ خان صاحب کا تو اگر آپ ریکارڈ بھی دیکھو تو اس نے تو وزیر اعظم ہاؤس میں اسٹے تک نہیں کیا تھا۔ انہوں نے تو وزیر اعظم ہاؤس کا وہ حال کر دیا ہے کہ ان کے جو لفافے صحافی ہے، 58 لاکھ کی صرف ان کی دعوتیں ہوتی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، اس کے علاوہ کیمپ ہاؤس ان عیاشیاں ہوتی ہے، تو کم از کم کسی اور کیپٹن صفدر کا حوالہ دے دیتے، بگوڑا جو لندن میں بیٹھا ہے اس کا حوالہ دے دیتے۔ خان صاحب کے ساتھ اس چور کو یہ ابھی کرے کیا بتائے۔ چالاک لومڑی تو چالاک لومڑی ہوتی ہے، لیکن عقل سے بھی آری ہوتی ہے۔ تو بھی پاکستانیوں اس کا فیصلہ آپ ہی کر لیں۔ میں نے آپ کو دونوں مثالیں بتا دی، ایک ہے کرائم منسٹر جو صبح جا کے کورٹ میں ضمانت پہ پیش ہوتا ہے اور شام کے وقت وزیر اعظم کا عہدہ سنبھالے بیٹھا ہوتا ہے، اور یہ کہ یہ اورنگی ٹاؤن کے ڈکیت تھے، تو اورنگی ٹاؤن کے ڈکیت تو ابھی بھی جیل میں ہے، لیکن کرائم منسٹر آج کل وزیر اعظم ہمارا بنا ہوا ہے، اور یہی اس ملک کی بدقسمتی اور بد نصیبی ہے۔ تو ابھی پاکستانی فیصلہ آپ کر لو کہ آپ نے بھی تہجد اور فجر پڑھ کے اچھے کام کرنے یا ملک کو لوٹنا ہے۔ اگلے ویڈیو تک انتظار کریں۔ اللہ حافظ۔